السلام علیکم، میں ہوں محمد حاری صاحب، دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی پی ایس نیو بکنوال۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس پنجم جماعت پنجم کی اسلامیات کے باب سوم، جس کا ٹائٹل ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب سوم کے سبق نمبر 4 چوتھے سبق کو ہم پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مواقعات مدینہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کولیگز کے ساتھ بھی ویڈیو کا لنک لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو سبق کا جو ہمارے پاس مشق کے اندر جو حصہ ہے آج کا اور ہمیشہ کی طرح ہمارا یہی مین مقصد ہوتا ہے کہ اس کو ہم حل کریں، لیکن سبق کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہمیں یہ یاد کرنے میں مشکل بھی ہوگی، اور صرف رٹا لگانا ہی ہمارا واحد جو ہے وہ رہ جائے گا کہ ہم سوالات کو یاد کریں۔ تو جلدی سے پہلے ہم سبق کو ایک نظر پڑھ لیتے ہیں، آپ میرے ساتھ سنتے چلے جائیں، آپ کو سبق پڑھنے کے بعد مشق آسان جو یاد کرنے میں سمجھنے میں بے حد آسانی ہوگی۔ مواقعات مدینہ، مواقعات کے معنی ہے بھائی چارہ۔ مواقعات کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ، مطلب کہ دو لوگ جو ہے نا ان کو آپ اکٹھا کر کے کہہ دیں کہ آپ دونوں بھائی ہو، اور جب آپ دو لوگوں کو کہہ دو اور جو دو بھائی ہوتے ہیں نا وہ آپس میں کبھی نہیں لڑتے، ایک دوسرے کے بارے میں برا کبھی نہیں چاہیں گے، تو اس چیز کو نا مواقعات کہتے ہیں۔ نبوت کے 13ویں سال مسلمانوں نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینہ چلے گئے تھے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجرین کہلائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام مدینہ گئے نا ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں کو انصار کہتے ہیں، اور ایسے لوگ جو پہلے وہاں پہ اسلام قبول کر چکے تھے مدینہ میں ان کو انصار کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے والے مسلمان خالی ہاتھ تھے، تو ظاہر سی بات ہے جو ان کے گھر تھے، جو ان کا سامان تھا مکہ کے مسلمانوں کا، وہ مکہ میں ہی رہ گیا، تو وہ خالی ہاتھ جو ہے نا وہ مدینہ منورہ گئے تھے۔ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا، یعنی کہ کوئی ان کی جاب، کوئی نوکری نہیں تھی جہاں سے وہ مہینے کے پیسے کما سکیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، جسے مواقعات مدینہ کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو مدینہ کے مسلمان ہیں وہ بھی یہاں پہ آ جائیں، اور جو مکہ کے مسلمان ہیں وہ بھی یہاں پہ آ جائیں۔ تو آپ ایک جو مدینہ کے مسلمان تھے وہ انصار، اور جو مکہ کے مسلمان تھے وہ مہاجر کہلاتے تھے۔ ایک انصار اور ایک مہاجر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑتے تھے اور کہتے تھے اب آپ دونوں بھائی ہو۔ اس طرح آپ نے سارے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کا جو ہے نا ان میں رشتہ قائم کر دیا کہ اور ان میں بھائی چارہ قائم کر دیا، اسے مواقعات مدینہ کہتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع کیا اور ان کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ ان کی کل تعداد 90 تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصاری کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ یوں یہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی قرار پائے۔ اللہ اور انصار نے مہاجرین کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اب وہ جو انصار تھے نا مدینہ کے مسلمان، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں اپنی چیزیں جو مکہ سے مسلمان آئے ہیں ان کو دیں، ہم نے اتنی محنت سے جمع کر رکھی ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے ہر طرح سے خیال رکھا۔ کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھنے کے لیے کہا تھا، اور مدینہ کے مسلمانوں کو کافی پہلے پتہ چل گیا تھا کہ آخری زمانے کے جو نبی ہیں وہ مکہ مکرمہ میں آ چکے ہیں، تو وہ بڑی عزت کرتے تھے، ہر بات مانتے تھے، تو انہوں نے مہاجرین کا ہر طرح سے خیال رکھا، انہیں اپنے گھر لے گئے اور اپنی ہر چیز میں شریک کیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا مال 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا لے لیں۔ اب دیکھیں کتنے وہ سخی ہیں، ایک میں سے یہ مثال دی گئی ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے بولا کہ آپ نا میں بہت زیادہ امیر ہوں، آپ ایسا کریں آدھا میرا جو مال ہے نا اس کو 2 حصوں میں کر کے نا میرا آدھا مال آپ لے لیں۔ اب جو مکہ کے مسلمان تھے وہ یہ نہیں تھا کہ اگر آگے سے مفت میں چیزیں مل رہی ہیں تو جلدی سے وہ کہتے تھے چلو یہ تو اچھا ہو گیا، لیکن وہ بھی جو ہے اپنے انصار جو مدینہ کے مسلمان تھے ان پہ بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے، تو ضرورت مند ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال لینے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ بوجھ نہ بنے، جو انہوں نے مال اپنی محنت سے جمع کیا ہے نا وہ مطلب کہ نا وہ خود نہ ہی لیں۔ انہوں نے اپنے بھائی پر بوجھ بننے کی بجائے خود محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ جلد ہی خوشحال
ہو گئے۔ تو انصار مدینہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، جبکہ اکثر مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا۔ مدینہ کے جو مسلمان تھے نا وہ فصلیں وغیرہ بوتے تھے، اور جو مکہ سے مسلمان آئے تھے یعنی کہ مہاجرین، ان کا پیشہ تجارت تھا۔ تجارت کا مطلب ہے سستی چیزیں ایک جگہ سے لے کے دوسرے شہر میں جا کے مہنگی بیچنا، یعنی کہ منافع کمانا۔ ان دونوں گروہوں کے میل جول سے مدینہ منورہ کے معاشرے میں استحکام آیا، امن قائم ہوا اور خوشحالی آئی۔ مواخات کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت اور الفت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا۔ مواخات ایک عظیم رشتہ ہے۔ یہ رشتہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست حکمت و دانائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و اخوت کا رشتہ قائم ہوا، ان میں خیر خواہی اور احسار کا جذبہ پروان چڑھا، معاشرے میں استحکام پیدا ہوا، اور در حقیقت مواخات مدینہ میں امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ مسلمانوں میں اصل رشتہ ایمان کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رشتے کا احترام اور پاسداری کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کریں تاکہ مسلم معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔ تو فرمان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کا ایک عضو بیمار پڑ جائے تو سارا جسم بے چینی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سبق کی ریڈنگ تھی۔ اب میں جو ہے یہ سوالات سمجھنے میں اور ذہن نشین کرنے میں بے حد آسانی ہوگی۔ پہلا ہمارے پاس ہے سوال درست جواب پر ٹکا نشان لگائیں۔ اس میں آئی پارٹ ہے، مسلمانوں نے نبوت کے 13ویں سال کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ سے ہجرت کی۔ مکہ سے کون سی طرف ہجرت کی تھی؟ یہ ہم نے پہلی لائن میں پڑھا تھا، مدینہ منورہ کی طرف۔ تو ہم جیم کے اوپر ٹک کر لیں گے۔ نبی کرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو کن کے مکان پر جمع کیا؟ تو یہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع کیا تھا۔ تو ہم بے کے اوپر ٹک کر دیں گے۔ مواخات کے وقت انصار اور مہاجرین کی تعداد تھی، اس وقت ان کی تعداد 90 تھی، یہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا۔ تو یہ ہم اس کو جیم پر ٹک کر دیں گے۔ مہاجرین کا پیشہ تھا، مہاجر جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، اور جو انصار تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو یہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا۔ تو ہم جو ہے بے کے اوپر ٹک کر دیں گے تجارت۔ نیکسٹ ہم چلیں گے تو ہمارے پاس آخری ہے، مواخات مدینہ کے نتیجے میں محبت و الفت کا رشتہ مضبوط ہو گیا۔ کس کے درمیان جو ہے رشتہ مضبوط ہوا؟ مہاجرین اور انصار کے درمیان، ٹھیک ہے نا۔ مہاجرین مکہ سے آئے تھے اور انصار وہ والے مسلمان تھے جو پہلے ہی مدینہ میں رہ رہے تھے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان ڈیش کا رشتہ قائم ہوا۔ تو مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے یہ ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی چارہ، تو بھائی چارہ کا رشتہ قائم ہوا۔ آگے ہمارے پاس مسلمانوں میں اصل رشتہ ڈیش کا ہے، تو ایمان کا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا، مسلمانوں میں اصل رشتہ ایمان کا ہے۔ آگے ہمارے پاس انصار و مہاجرین کے میل جول سے مدینہ منورہ کے معاشرے میں ڈیش آیا، تو جو ہے ان کا میل جول سے استحکام آیا تھا، یہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا، معاشرے میں استحکام آیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس انصار مدینہ کا پیشہ ڈیش تھا، تو جہاں پہ ہم نے یہ تجارت پڑھا تھا، یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ انصار مدینہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، یعنی کہ فصلیں اگاتے تھے، تو کاشتکاری۔ مواخات کے نتیجے میں مسلمانوں میں ڈیش کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا، تو مواخات کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و الفت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا۔ تو اس طرح ہم لکھیں گے محبت اور الفت۔ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں، پہلی خالی جگہ، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مختصر جو ہیں وہ سوالات، تو مختصر جواب تحریر کریں۔ تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، اس میں پہلا پارٹ ہے مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ تو جوابات میں نے ہمیشہ کی طرح لکھ رکھے ہیں، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بھائی چارہ قائم فرمایا، مواخات مدینہ کہلاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلے سوال کا جواب ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں۔ آگے ہمارے پاس نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ کیوں قائم کیا؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دونوں اکٹھے ہو جاؤ، بھائی بھائی ہو؟ تو اس کی وجہ تھی ہمارے پاس یہ،
مہاجرین اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مہاجرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ تو مہاجرین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ ان کے پاس نہ پیسے تھے نہ گھر تھا، اور وہ اپنا سارا مال جو ہے مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ یہ ہمارے پاس دوسرے پارٹ کا جواب ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے نا، میں امیر ہوں، آپ میرا آدھا مال آپ لے لیں تاکہ آپ اپنا سارا مال جو مکہ میں چھوڑ آئے ہیں تو اب آپ مالی طور پہ مضبوط ہو جائیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا تھا۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا مال 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حصہ لے لیں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کرتے ہوئے خود محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا اور جلد ہی خوشحال ہو گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے بوجھ بننے کا جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ میں ایسے بوجھ بننے سے اچھا ہے میں خود محنت کروں گا اور اس سے پیسے کماؤں گا۔ تو یہ ہمارے پاس تیسرے پارٹ کا جواب ہے۔ آئی وی ہے ہمارے پاس، اخوت کے کوئی سے 2 فائدے تحریر کریں۔ تو ہم نے اس دور کے حساب سے بتانا ہے کہ جو اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا اس سے کیا فائدے ہوئے۔ پہلا فائدہ، اخوت سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اخوت سے مسلمانوں میں محبت اور الفت کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اخوت سے یہ ہمیں 2 فائدے جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ اس دور میں مواخات مدینہ کے موقع پر بھی دیکھنے کو ملے۔ مختصر جوابات کی بات ہے ہمارے پاس، تفصیلی جواب تحریر کریں۔ انصار اور مہاجرین کے طرز عمل کو اپنے الفاظ میں بیان کریں، یعنی کہ انصار جو مدینہ کے مسلمان تھے اور مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کا جو آپس کا طرز عمل تھا نا، اس کو ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا۔ یہ تفصیلی جواب ہے، 10 نمبر کا آئے گا تو تھوڑا سا بڑا ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسلام کی خاطر اپنا گھر بار اور مال و دولت چھوڑ دیا۔ مہاجرین اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مہاجرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ انصار نے مہاجرین کا محبت سے استقبال کیا، انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی، ان کی ہر ممکن مدد کی اور انہیں اپنا بھائی بنایا۔ تو یہ ہمارے پاس پہلے سوال کا جواب ہے تفصیلی۔ دوسرے تفصیلی سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مواخات مدینہ کی اہمیت اور اثرات بیان کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا، اس کی کیا اہمیت تھی اور اس سے کیا اثر پڑا؟ تو مواخات مدینہ کی وجہ سے مہاجرین کو رہنے کی جگہ، کھانے پینے کی چیزیں اور کام کرنے میں مدد ملی۔ انصار نے خوشی سے اپنے مسلمان مہاجر بھائیوں کی مدد کی اور ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا سلوک کیا۔ مواخات مدینہ سے یہ ہمارے پاس آ گیا اہمیت۔ اب اثرات۔ مواخات مدینہ سے مسلمانوں میں محبت، اتحاد، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس سے مسلمانوں کی طاقت بڑھی، آپس کے اختلافات ختم ہوئے اور مدینہ میں ایک مضبوط، پرامن اور خوشحال اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ تو یہ ہمارے پاس دوسرے کا جواب ہے، جس کو آپ اسکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی جواب مشکل لگ رہا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں، میں آپ کو اس کو مزید چھوٹا کر کے بتا دوں گا۔ ادروائز جو مطلب کہ ریگولر جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ اس کو پورا کا پورا یاد کریں، لیکن کسی اسٹوڈنٹ کو اگر یہ جواب بھی تفصیلاً لگ رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کو چھوٹا کر کے آپ کو کمنٹس میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آگے ہمارے پاس سرگرمیاں برائے طلبہ کمرہ جماعت میں موجودہ دور میں مواخات کی ممکنہ صورتوں پر گفتگو کریں۔ تو اس میں آپ ٹیچر کی مدد سے جو مواخات کا کیا مطلب ہے، آج کے دور میں ہم مواخات کے بارے میں کیسے جو ہے عمل کر سکتے ہیں، تو یہ اس طرح کی ایک آپ سرگرمی کلاس میں کر سکتے ہیں، جس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس آپس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے جو سبق تھا اس کا آخری پارٹ کا اختتام ہوا۔ اگلی ویڈیو میں ہم 5واں سبق پڑھیں گے بھی اور حل بھی کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ میں ہوں محمد حارث، اللہ حافظ۔